Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نائنتھ ہسٹری، تاریخ اور سیاسیات، سیکنڈ مڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر، یہ میخات دوم کے جزوی حل شدہ سوالیہ پرچہ ہے۔ سوالات کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مارکس 20، نمبرات 20، ٹائم 1 گھنٹہ۔ دوسرا یونٹ ٹیسٹ ہے 20 نمبرات کے لیے، دوسرا وسط مدتی امتحان۔ سوال نمبر 1 ہے الف، درجہ ذیل خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا ہے 1992 میں ڈیش ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی۔ اس کا جواب ہے آندھرا پردیش۔ دوسرا ہے 1975 میں حکومت نے ڈیش کی صدارت میں مہیلا آیوگ قائم کیا۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر پھول رینو گوہا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، مندرجہ ذیل جوڑیاں لگائیے اور غلط جوڑی پہچان کر درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے پرم وجے بھٹکر، نصابی کتاب بال بھارتی جیون شکشن تعلیمی کمیشن، میزائل مین ڈاکٹر APJ عبدالکلام۔ اس کا غلط جوڑی ہے جیون شکشن تعلیمی کمیشن۔ دوسرا ہے پہلا ہے NCERT دہلی، SCERT پونا، ودیا پرادھیکرن ممبئی، UGC دہلی۔ اس کی غلط جوڑی ہے ودیا پرادھیکرن ممبئی، ودیا پرادھیکرن بھی پونا میں ہے۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ پہلا ہے سندر لال بہوگنا نے چپکو تحریک چلائی، یہ صحیح ہے۔ دوسرا ہے میں بھارت، 1974 میں بھارت نے ایٹمی تجربہ کیا، یہ بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ 25 تا 30 الفاظ میں کوئی دو۔ پہلا ہے چپکو تحریک کی معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ دوسرا، چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ تیسرا، اس تحریک میں خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا۔ چوتھا، درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے خواتین درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اسی لیے اسے چپکو تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے درختوں کی کٹائی رک گئی اور خواتین کی طاقت کا نمونہ سماج کے سامنے آیا۔ دوسرا سوال ہے حقوق انسانی تحفظ قانون کی معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 1993 میں مرکزی حکومت نے خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے حقوق انسانی تحفظ قانون پاس کیا۔ دوسرا، اس قانون کی روح سے قومی حقوق انسانی کمیشن اور ریاستی حقوق انسانی کمیشن قائم کیے گئے۔ تیسرا، خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے روزگار کے محفوظ مقام وغیرہ امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کرنے کے لیے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔ تیسرا ہے ONGC کیوں قائم کیا گیا؟ اس کا جواب ہے بھارت میں آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن یعنی ONGC کے قیام کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کا پتہ لگانا۔ دوسرا، معدنی تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ تیسرا، تیل کے کنویں اور قدرتی گیس کے کنویں کھودنا۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے مہاراشٹر میں استری مکتی تحریک شروع ہوئی۔ اس کا جواب ہے مہاراشٹر میں 1975 میں استری مکتی سنگھرش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا۔ 1978 میں سمیتی نے جنسی امتیاز، ذات پات کے فرق کی مخالفت میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ کئی خواتین نے رسائل، نکڑ ناٹک، گیتوں کا مجموعہ اور گروہ قائم کرنے جیسی سرگرمیاں شروع کی۔ خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اجلاس منعقد کیا گیا۔ کئی اداروں اور تنظیموں نے جہیز، دختر کشی، خاندانی مظالم جیسے مسائل کے خلاف تحریک چلائی۔ خواتین کے مسائل پر تحقیق شروع کی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے مہاراشٹر میں استری مکتی، آزادی نسواں کی تحریک شروع ہوئی۔
دوسرا ہے 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں انسداد جہیز قانون 1961 ہونے کے باوجود مشکوک انداز میں خواتین کی اموات ہو رہی تھی۔ دوسرا، ان معاملات کی تفتیش کرنے پر ان واقعات کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوئی تھی۔ تیسرا، پولیس کے ساتھ دیگر مشینری بھی جہیز بندی قانون میں اصلاح کر کے اسے مزید سخت بنانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس وجہ سے خواتین کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ تیسرا ہے پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کیا، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں سائنسی نقطہ نظر کو پروان چڑھانا۔ دوسرا، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ تیسرا، جوہری توانائی کا بجلی تیار کرنے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرنا۔ چوتھا، نئی تحقیقات کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا۔ ان مقاصد کے پیش نظر پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کیا۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہ پر کیجیے۔ دو نمبرات، پہلا ہے ڈیش ملک کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہیں ہے، اس کا جواب ہے جرمنی۔ دوسرا ہے اقوام متحدہ کے موجودہ رکن ممالک کی تعداد ڈیش ہے، اس کا جواب ہے 193۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات لکھیے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دوسری عالمی جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ دوسرا، اس جنگ میں ایٹم بم کا استعمال ہونے کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ تھا۔ تیسرا، تمام ممالک سوچنے لگے کہ اس طرح کی تباہ کن جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری اجتماعی طور پر تمام ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ چوتھا، عالمی امن قائم کرنے کے لیے مجلس اقوام جیسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے۔ اس خیال کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرا سوال ہے، پڑوسی ممالک میں جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے بھارت کے ذریعے کی گئی کوششیں مثالوں کے ساتھ لکھیے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کی خارجہ پالیسی مساوات، جمہوریت اور ایک دوسرے کے تئیں احترام کی قدروں پر مبنی ہے۔ دوسرا، کئی بار حملہ کرنے اور دراندازی کرنے کے بعد بھی بھارت پاکستان اور چین سے دوستانہ بات چیت کرتا رہا ہے۔ تیسرا، افغانستان میں جمہوری حکومت کے قیام میں بھارت نے مدد کی ہے۔ چوتھا، پاکستان کی بالادستی سے آزاد ہونے کے لیے بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کی۔ پانچواں، سری لنکا میں جاری تصادم کو ختم کر کے جمہوری حکومت کو مضبوط بنانے میں مدد کرنے کے لیے بھارت نے امن فوج روانہ کی۔ چھٹا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ کی بھی بھارت نے کئی طرح سے مدد کی اور وہاں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا ہے اقوام متحدہ کے مقاصد لکھیے، اس کا جواب ہے اقوام متحدہ کے قیام کے درجہ ذیل مقاصد ہے۔ پہلا نقطہ ہے عالمی امن قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔ دوسرا، مختلف ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم کر کے معاشی تعاون کو فروغ دینا۔ تیسرا، بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے بین الاقوامی سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا۔ چوتھا، انسانی حقوق اور آزادی کی کوشش اور ان کا تحفظ کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔